کہ جس کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا گیا، فیقولو وہ کہے گا ہا اقرؤ کتابیا، ارے لوگو میرا اعمال نامہ پڑھو. خوش ہوگا بہت زیادہ. انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یقین تھا کہ ایک دن میرے عمل کا بدلہ مجھے ملنے والا ہے. فہو فی عیشۃ راضیہ، اللہ کہتے ہیں وہ ایسے عیش میں ہوگا کہ وہ زندگی اس سے خوش ہوگی. دیکھو شیطان کیا کرتا ہے، آپ کو دین کی طرف آنے نہیں دیتا، لیکن جب آپ دین کی طرف آ جاتے ہو نا اور شیطان مایوس ہو جاتا ہے تو پھر مذہب کے نام پہ آپ کی صلاحیتوں کو غلط جگہ لگانا شروع کر دیتا ہے. وہ شیطان مایوس ہو جاتا ہے نا، اس کو پتہ ہے کہ اب اس نے مذہب کو فالو کرنا ہے، دین کی طرف یہ آ گیا ہے. اب کیا کرتا ہے شیطان، کہتا ہے لیبل مذہب کا لگا ہو، کام وہ کرواؤ جس سے اس کی آخرت میں ترقی نہ ہو. شیطان کا ہدف کیا ہے؟ شیطان کا ہدف ہے انسان کو جنت میں جانے سے روک دینا. سمجھ رہے ہو؟ یہ اس کا ٹارگٹ ہے. شیطان کا جو پلاننگ کرتا ہے نا، وہ ہماری طرح بے وقوف نہیں ہے کہ ہمیں منزل کا پتہ ہی نہیں ہے اور پلاننگ کرتے چلے جا رہے ہیں. جس آدمی کو یہی نہ پتا ہو کہ میری منزل کیا ہے، میں نے جانا کدھر ہے، تو وہ سفر کی پلاننگ کر سکتا ہے بھائی؟ کوئی بھی پلاننگ نہیں ہوگی نا. پلاننگ ہمیشہ ٹارگٹ ہوتا ہے کوئی جس کو اچیو کرنا ہے، اس کے لیے پھر دماغ لڑایا جاتا ہے، بیٹھا جاتا ہے یار اب میں نے کیا کرنا ہے. آپ کا ایک ہدف ہے، آپ نے باکسنگ کا مقابلہ جیتنا ہے، تو اس کے لیے آپ پلاننگ کرو گے، بیٹھو گے یار روزانہ ذرا میں پریکٹس کروں، مکے لگاؤں وہ بورا بھر کے، اتنے پروٹین روزانہ میں نے لینے ہیں، ایسے کرنا ہے ویسے کرنا ہے. آپ کو پتہ ہوگا نا، اس میں کنفیوژن نہیں ہوگی کہ میں نے کرنا کیا ہے. لیکن آپ کو پتہ ہی نہیں میں نے اچھا باکسر بننا ہے، میں نے اچھا باڈی بلڈر بننا ہے، میں نے اچھا تاجر بننا ہے، میں نے اچھا ڈاکٹر بننا ہے، پتہ ہی نہیں. تو پلاننگ کرو گے. اب آپ پلاننگ کر رہے ہیں نا، کوئی پوچھ رہا ہے کس چیز کی پلاننگ ہو رہی ہے، آج کاپی پینسل لے کے بیٹھے ہوئے ہو، اپنا اسکیجول لکھ رہے ہو، تو آخر تمہارے ذہن میں کیا ہے؟ کہنا ذہن میں تو کچھ بھی نہیں ہے، ویسے ہی پلاننگ کر رہا ہوں میں. تو کہے گا پہلے کھوپڑی کا علاج کراؤ، اس کے بعد جا کے پہلے تو آپ اپنے دماغ کو درست کرنے کی پلاننگ کرو. تو جس کا سامنے کوئی ہدف نہیں ہوتا وہ اگر پلاننگ کر کے بیٹھ جائے تو وہ بھی دنیا کا بہت بڑا بیوقوف. ایسا ہی ہے نا؟ اور اس سے بڑا بیوقوف وہ ہے جس کا ہدف کچھ اور ہے، پلاننگ کسی اور چیز کی کر رہا ہے. کیا خیال ہے؟ آپ نے بننا ہے ڈاکٹر، اچھا ڈاکٹر بننا ہے، یہ آپ کا ہدف ہے کہ میں پاکستان کا بہترین سرجن بنوں گا. پلاننگ کیا ہو رہی ہے؟ صبح اٹھ کے دوڑ رہے ہیں، مکے شکے لگا رہے ہیں، جم میں ویٹ اٹھا رہے ہیں، یہ پلاننگ ہو رہی ہے. اگلا کہے گا یار یہ اچھا پلاننگ میں یہ کر رہے ہیں نا کہ میں روزانہ اتنا دودھ پیوں گا اور اتنے ویٹ اٹھاؤں گا، اور اس کے لیے کام کرنا شروع کر دیا آپ نے، میں اتنا روزانہ بھاگوں گا. اگلا کہہ رہا ہے یار تو نے کرنا کیا ہے؟ کہ جی میں نے ڈاکٹر بننا ہے. تو ابے حرکتیں تو تیری ڈاکٹروں والی لگ نہیں رہی ہیں. ڈاکٹر بننا ہوتا تو کوئی اسٹڈی روم بنا رہا ہوتا، اس میں ساؤنڈ پروف کمرے کا انتظام کر رہا ہوتا کہ شور و غل کی آواز نہ آئے. میڈیکل کالج میں ایڈمیشن کے لیے لوگوں سے پوچھ رہا ہوتا بھائی کتنے نمبر چاہیے. ٹھیک ہے یہ بھی چیز بھی ضمناً جاگنگ واگنگ بھی ہوتی ہے، صحت بھی اس کا ایک حصہ ہے. زیادہ فوکس کس کو کرتا؟ ایجوکیشن کو فوکس کرتا. وہ ہے نا ایک آدمی کے پاس ایک شخص آیا بقرعید کا بکرا بیچنے کے لیے. اب یہ جو دلال ہوتے ہیں نا، یہ اپنی چیز کی ایسی خوبیاں بیان کرتے ہیں کہ یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم نے اتنا غلو کر دیا ہے کہ کچھ اور بنا دیا ہے. تو وہ کہنے لگا یہ جو بکرا ہے نا ایسا بکرا ہے
کہ آپ گوشت کی بوٹی پھینکو یہ جھپک کے پکڑے گا جا کے, اور ایسے جھپٹ کے حملہ کرتا ہے, ایسے یوں کرتا ہے, کلابازیاں کھاتا ہے. اس نے کہا یار بیچنے تو بکرا آیا ہے, اس کے جو اوصاف بیان کر رہا ہے اس سے یہ کتا لگ رہا ہے مجھے, صفت جو بیان کر رہا ہے وہ کتوں کی بیان کر رہا ہے, اور بیچنے کی بات کس کی کر رہا ہے, بکرے کی. اب وہ پھنس گیا بیچارہ, تو کہتا ہے اصل میں اس کا کتوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا زیادہ رہا ہے. تو کچھ کوالٹیز اس میں کتوں کی بھی آ گئی ہیں. تو پلاننگ آپ کا ہدف یہ ہے کہ ڈاکٹر بننا ہے, اور پلاننگ کر رہے ہو بورا لٹکا کے اس پہ روزانہ اس کو کیا کر رہے ہو, مکے مار رہے ہو. ایسا ہی ہے نا. تو یہ بھی بہت بڑا بے وقوف ہے. ہماری قوم کے ساتھ تو بڑا مسئلہ یہی ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہم نے کرنا کیا ہے فیوچر میں, لیکن پلاننگ سارے کر رہے ہوں گے. صبح سے دیکھو ایسے سارے افلاطون بنے ہوئے ہوں گے نا, بیٹھ کے آج یہ کرنا ہے, آج وہ کرنا ہے. کیوں کرنا ہے بھائی تو نے یہ, آج کیا تیرا ہدف کیا ہے؟ ہدف کا کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. تو ہمارے ہاں دینی مدارس میں سب سے پہلے جو چیز پڑھائی جاتی ہے وہ عربی گرامر ہے, کیونکہ ہمارے جتنے علوم ہیں وہ عربی میں ہیں, وہ اردو میں نہیں ہیں. آج بہت سارے یوٹیوب پہ مشہور اسکالرز ایسے ہیں ان کو عربی عبارت پڑھنا نہیں آتی, عربی حدیثوں کے ترجمے کم بخت غلط کر رہے ہوتے ہیں, اور اپنے آپ کو بہت بڑے محقق بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم کیا ہیں, قرآن و حدیث کے بہت بڑے محقق ہیں. کم بختوں کو عربی نہیں پڑھنی آتی, اور لوگ ان کو کہہ رہے ہوتے ہیں یہ ہیں اسکالرز. آپ ایک ڈاکٹر جس کو میڈیکل سائنس کی انگلش کتابیں پڑھنی نہ آتی ہیں وہ ڈاکٹر بن سکتا ہے؟ میڈیکل سائنس کا علم انگلش میں, اردو میں تھوڑی, انگلش میں ہے نا. اس کمبخت کو انگلش ہی نہیں آتی, وہ کیسے ڈاکٹر بنے گا؟ دیکھو انگلش بولنا الگ چیز ہے, اسپیکنگ پاور تو جب تک گوروں میں نہیں رہو گے نہیں آئے گی, بولو گے نہیں. بہت سے علماء کو عربی بول نہیں سکتے ہیں وہ, اس لیے کہ وہ عربوں کے ماحول میں نہیں رہے, لیکن عرب کی گاڑی کتابیں قرآن و سنت کی وہ پڑھ سکتے ہیں, ان کو سمجھ میں آتی ہے. جیسے ڈاکٹر میڈیکل سائنس کی کتاب A to Z پڑھ لے گا, بول نہیں پائے گا وہ. بولنا تو ایک الگ فن ہے کسی بھی چیز کا. تو ہمارے دینی مدرسوں میں سب سے پہلے عربی گرامر ایسے خاندانی طریقے سے پڑھائی جاتی ہے نا, بالکل بال کی کھال اتاری جاتی ہے. عربی گرامر کے جو دو حصے ہیں نا, صرف اور نحو, ایک صرف ہے جس میں کلمات کو, اور ایک ہے جس کو سینٹنس بنانا, وہ اس کے بعد اس کی پریکٹس کروائی جاتی ہے. پھر خالی تھیوری نہیں پڑھائی جاتی, اس عربی گرامر کی پریکٹس کروائی جاتی ہے مختلف کتابوں میں. اب کوئی طالب علم خود نہ پڑھے تو ایک الگ بات ہے, لیکن سسٹم بہت اچھا ہے. تو عربی گرامر سب سے پہلے, اس کے بعد پہلے سال کے بعد ہمارا 7 سال تک ٹوٹل نصاب عربی میں ہوتا ہے, اردو میں کچھ بھی نہیں ہوتا. ٹوٹل نصاب عربی میں ہوتا ہے, ساری کتابیں عربی میں ہوتی ہیں, پڑھاتے بھی اسی میں. اس میں پھر ہماری ایک چلتا ہے فقہ, مسائل. فقہ کی آج کے اسکالرز نہیں, 1200 سال پہلے جو لکھی گئی ہیں کتابیں, جو صدیوں سے تواتر سے لوگ پڑھتے چلے آ رہے ہیں. آج 15ویں صدی کے جو اسکالرز ہیں ان پر فقہ کے معاملے میں اعتماد نہیں کیا جا سکتا. وہ جو صدیوں سے اسلامی حکومتیں چلی ہیں اس پہ ہزار سال ان کتابوں نے حکومت کی ہے, وہ فقہ کی کتابیں. اس کے ساتھ حدیث کی کتاب, اس کے ساتھ عربی ادب, تاکہ عربی ادب میں مہارت ہو. پھر گرامر کی تھوڑی اور پیچیدہ کتاب. یہ 3 ٹاپک. پھر بلاغت. یہ 4 ٹاپک آخر تک چلتے ہیں. آخر کے 2 سال صرف اور صرف حدیث. بعض مدارس میں 1 سال ہوتا ہے, ہمارے مدرسے میں 2 سال. اس میں صرف اور صرف حدیث کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں. تو یہ نصاب سے پڑھ کے انسان نکلتا ہے. تو یہ ہو نہیں سکتا کسی نے یہ نصاب پڑھاؤ اور وہ اس کو لطیفوں کے علاوہ کچھ بھی نہ آتا ہو. اس کے بعد پھر ہے تخصص. 20 سال کوئی کم میرا خیال ہے عرصہ نہیں ہوتا. 20 سال سے ہم پورے دنیا سے جو مسائل آتے ہیں نا, وہ مسائل کی ہم پریکٹس کر رہے ہیں. پریکٹس کا مطلب یہ ہوتا ہے مسئلہ آیا, قرآن و سنت کی روشنی میں اس کا جواب لکھنا ہے. اس میں وراثت کے مسائل, طلاق کے مسائل, کاروباری مسائل, بینکنگ کے مسائل, کوئی دنیا کا مسئلہ ایسا نہیں ہے جو لوگ نہ پوچھتے ہوں. وہ مسائل 20 سال تک اس کی پریکٹس. اب عوام میں جب ہم بیان کرتے ہیں نا تو لوگوں کی مینٹل لیول پہ آ کے بیان کرتے ہیں, اس میں افلاطونیاں اور بقراتیاں نہیں جھاڑتے. اس سے لوگ سمجھتے ہیں کہ یار یہ لوگ بالکل فارغ ہیں, فلاں اسکالر تو ایسے بخاری پیش کر رہا ہوتا ہے. بھائی ہم عوام کے سامنے وہ بات کریں گے نا جس کا پبلک کو فائدہ ہو, وہ بات کی جائے گی نا جس کا عوام کے فائدے کی کیا چیزیں ہیں. عوام کے فائدے کی چیزیں تو بہت آسان ہیں جو قرآن نے ہائی لائٹ کی ہیں. تعالوا اتل ما ربکم علیکم, آؤ ہم اتل ما حرم ربکم علیکم, آؤ ہم بتاتے ہیں تمہارا رب کن چیزوں سے ناراض ہوتا ہے اور کن چیزوں سے خوش ہوتا ہے. اس میں تو اللہ نے کوئی وراثت کے پیچیدہ مسائل نہیں بتائے, یہ تو علماء کے لیے ہیں. سادہ باتیں قرآن نے کی ہیں جو نیچر کو اپیل کرتی ہیں.
وہ باتیں کیا ہیں؟ اللہ تشرکوا بہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور یتیم کا مال مت کھاؤ، وراثت کو وقت پہ تقسیم کرو، اور کیا ہے، معاہدوں کی پابندی کرو، جھوٹ مت بولو. یہ ساری جو بیسک اخلاقیات ہیں ان کو قرآن فوکس کرتا ہے. تو جو عالم صحیح معنی میں عالم ہوگا نا، وہ اپنی علمیت نہیں جھاڑے گا لوگوں کے سامنے، وہ لوگوں کے سامنے وہ بات کرے گا جو لوگوں کی ضرورت کی ہیں. میں جب جامعۃ الرشید میں تھا تو میرے ذمہ طلبہ کو درس قرآن سکھانا بھی تھا. میں نے بار بار طلبہ کو ایک بات کہتا تھا، دیکھو واعظ یا عالم، اس کے سب سے بڑا فساد وہاں شروع ہوتا ہے کہ جب اس کے پاس کوئی نالج ہوتی ہے نا، بڑی زبردست نالج، وہ نالج عوام میں شیئر کرنا شروع کر دیتا ہے، حالانکہ عوام کو اس نالج کی ضرورت نہیں ہوتی. یہاں سے فساد شروع ہوتا ہے سارے. فرقواریت بھی یہیں سے پھیلتی ہے. دیکھو ایک ڈاکٹر کو کڈنی کے بارے میں بہت گہری معلومات ہیں، بہت معلومات ہیں. اب عوام میں اپنی معلومات شیئر کر رہا ہے. وہ عقل مند ڈاکٹر ہوگا کبھی بھی شیئر نہیں کرے گا. عقل مند ڈاکٹر ہوگا گردے کے بارے میں بیسک معلومات آپ کو بتا دے گا، بھائی پانی ٹائم پہ پی لیا کرو. یہی کہے گا نا، بھائی شوگر کنٹرول میں رکھو، بلڈ پریشر چیک کر لیا کرو. جو عوام کے فائدے کی 2-4 چیزیں ہوں گی وہ عوام کو بتا کے لیکچر کیا کرے گا؟ ختم. بے وقوف ڈاکٹر کیا کرے گا؟ کڈنی کی ڈائیگرام بنائے گا اور کڈنی میں پورا جو اس کمبخت نے 10 سال لگا کے کڈنی کو پڑھا ہے نا، وہ آپ کو سمجھانا شروع کر دے گا. لوگ کہیں گے یار خاندانی ڈاکٹر ہے. ابے تجھے کیا فائدہ ہوا اس خاندانی ڈاکٹر کا؟ نہ تجھے وہ تفصیل یاد رہے گی. تیرے فائدے کی چیز تو صرف اس میں اتنی ہے، ڈاکٹر اتنا دور چار کی طرح بتا دیتا، کمبختو گردوں کا بیڑا غرق ہو رہا ہے بلڈ پریشر کی وجہ سے، شوگر کی وجہ سے، پانی کی کمی کی وجہ سے، سٹے مارنے کی وجہ سے. ٹھیک ہے، کمبختو اس کا خیال کیا کرو. یہی ریسرچ ہے. اب عقل مند لوگ اس ڈاکٹر کو چومیں گے، ہاتھ چومیں گے، ہمارے فائدے کی چیز بتا دی. بے وقوف کہیں گے اس کمبخت کو آتا کچھ بھی نہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ یہی حشر علماء کے ساتھ ہو رہا ہے. کوئی افلاطونیہ بنو امیہ کی رپورٹیں پیش کرے نا آپ کے سامنے آ کے، بنو امیہ نے یہ کیا، پھر بنو عباس نے یہ کیا، پھر یہ وہ بخاری کی حدیث فلاں، اور وہ نمبر پلیٹیں لگ رہی ہیں سنیں آج کل گاڑیوں کی، اور وہ ہوگا، اور پھر ایسی جس کا عوام کو کخ بھی فائدہ نہیں ہے سوائے نفرتیں پھیلانے کے. لوگ کہیں گے یہ ہے کیا؟ خاندانی ریسرچر، یہ ہے بہترین ریسرچ کرنے والا. اس ریسرچ کا پبلک کو 5 روپے کا بھی فائدہ نہیں ہے. اور علماء کے پاس اس ریسرچ کے جواب بھی ہوتے ہیں، لیکن علماء کو پتا ہے اگر جواب دیا، پھر جواب، پھر یہاں سے جواب، پھر وہاں سے جواب، وہی ہوگا جو اگلا چاہ رہا ہے. عوام ایک غیر ضروری بحث میں کیا ہوگی؟ الجھ جائے گی. تو جس نے الحم سے لے کے والناس تک قرآن پڑھا ہے نا، قرآن کو سمجھتا ہے. کہتے قرآن نے جن چیزوں کو زیادہ فوکس کیا ہے انہی چیزوں کو ہائی لائٹ کرو. تو قرآن تو اس چیز کو فوکس کر رہا ہے جو میں بھی آپ کے سامنے آیتیں پڑھ رہا ہوں. انی ظننت انی ملاق حسابیہ، انسان کہے گا مجھے پتا تھا میرے اعمال کا بدلہ مجھے ملنے والا ہے. تو وہ اعمال کیا ہیں؟ وہ اعمال وہ ہیں جو قرآن اہل جنت کے اعمال بیان کرتا ہے. وہ اہل جنت کے اعمال کیا ہے؟ یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، جس رشتہ داری کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا یہ اس رشتوں کو توڑتے نہیں ہیں، یہ اہل جنت ہیں. تو ہمارا ہدف جنت ہے یا اس کے علاوہ کچھ اور ہے؟ تو میں جو بیان لے کے چلا تھا نا کہ دین پر آنے کے بعد اول تو شیطان آنے نہیں دیتا، جب انسان دین پر آ گیا تو اصل ہدف سے کیا کر دیتا ہے؟ ہمارا اصل ہدف ہے جنت. تو ہم نے جنت میں جانے کے لیے وہ صفات پیدا کرنی ہے جو اللہ نے اہل جنت کی بتائی ہیں. ان اہل جنت کی صفات میں کہیں بھی نہیں ہے کہ ان کو بنو امیہ کے بارے میں پوری رپورٹیں معلوم ہیں، ان کو بنو عباس اور ایک ایک رپورٹ ان کو معلوم ہے، نمبر پلیٹیں لگا رہے ہیں بنو امیہ کے بارے میں. یہ کہیں بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے کبھی کبھار یہ ٹاپک بھی صحیح ہے ایک معلوماتی پروگرام کے طور پر، لیکن پوری قوم کو ایک چیز پہ دھکیل دینا، بھائی قوم کے یہ مسائل نہیں ہیں، قوم کے مسائل کچھ اور ہیں جو قرآن ہائی لائٹ کر رہا ہے. آپ بعض لوگوں کی تقریریں سنیں، صبح و شام وہ اہل بیت کے فضائل بیان کرتے ہیں. بہت اچھی بات ہے، اہل بیت سے محبت ہمارے ایمان کا جزو ہے، بالکل ہمارے ایمان کا جزو ہے. لیکن قرآن جو نازل ہوا یا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا میں آئے، ان کا ہدف اہل بیت کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالنا نہیں ہے. یہ بھی ایک حصہ ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہم مانتے ہیں. ان کا ہدف کیا ہے؟ قوم کی اخلاقی تربیت. جو پیغمبروں نے مارے کھائی ہیں سود چھڑوانے کے لیے، زنا چھڑوانے کے لیے، شرک چھڑوانے کے لیے، قطع رحمی، صحابہ میں یہی تو اوصاف پیدا ہوئے تھے. قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، الف بین قلوبہم، ان کے دلوں کو ہم نے کیا کیا؟ جوڑ دیا آپس میں.
تو اس لیے میں آپ سے بار بار کہہ رہا ہوں جب دین کی طرف آؤ نا تو اپنا ہدف متعین کرو, ہمارا ٹارگٹ ہے کیا, ورنہ شیطان آپ کو دائیں بائیں غیر ضروری بحثوں میں لے جائے. پنجاب کے ایک بہت بڑے عالم تھے, یہ تقریباً 15-16 سال پرانی بات ہے, بڑی اللہ نے استعداد دی, صلاحیت دی, یونیورسٹی کالج چھوڑ کر انہوں نے علم دین حاصل کیا, بڑا زبردست خاندانی عالم بنے. وہاں لوگوں نے بتایا, میں بڑی توقع تھی کہ یار یہ تو ایک تہلکہ مچا دے گا. وہ کیا ہوا, ان کا کسی سے یزید پہ مناظرہ ہو گیا کہ یزید جنتی ہے کہ جہنمی ہے. اس مناظرے کو ایسا انا کا مسئلہ بنایا نا کہ اب مجھے وہاں لوگوں نے بتایا کہ اب محترم کی پوری, وہ یزید کو جنتی کہتے تھے, میجورٹی جہنمی کہتی ہے, انہوں نے اب پوری صلاحیتیں کھپا دیں یزید کو جنتی ثابت کرنے میں, اور اس کے بہترین مناظر بن گئے وہ. ابے بھائی آپ ادھر نہ جائیں جہاں آپ کو قوم لے کے جا رہی ہے. پوری زندگی کا حاصل آپ نے اگر یہ نکال لیا کہ یزید کو جنتی ثابت کر دیا, تو یار آپ نے 8 سال مدرسے میں اس لیے ٹائم ویسٹ کیا, آپ کے اوپر لوگوں کی زکاتیں خرچ ہوئی ہیں, صدقے خرچ ہوئے ہیں آپ کے اوپر لوگوں کے. کیا یزید کو جنتی ایک شخصیت ہے, اس کی اتنی ویلیو کیوں دے رہے ہو اس کو آپ؟ ایک تاریخی حیثیت ہے. آپ اپنا ایک بیان ریکارڈ کروا دیتے, میری رائے یہ ہے, اور اس کے جواب میں اس کے بعد بھاڑ میں جائے یار, کوئی اور کام کرو بیٹھ کے, کسی کو اتفاق ہے ٹھیک ہے, نہیں ہے تو بھاڑ میں جائے, جو مرضی کرنا ہے کرے. یہ ہونا چاہیے نا. لیکن چونکہ عوام میں یہ موضوع چھڑ گیا ہے, اب عوام کو چسکے لینے کا شوق. اب آپ نے یزید کو لعنتی ہونا ثابت کیا, لوگ جوش میں رو رہے ہیں, یزید لعنتی لعنت اللہ علیہ. لوگ جوش میں آ کے لیٹ گئے اور خطیب کو کندھوں پہ اٹھا لیا, یزید کو اس نے آج لعنتی اور جہنمی ثابت کر دیا. پبلک میں تو خوش ہو جاؤ گے میرے بھائی, اور کسی نے جنتی ثابت کرنے پہ پورا زور لگا دیا. یہ جتنے بڑے بڑے علماء, مفتی تقی عثمانی صاحب جیسے, آپ ان کی اسٹیٹمنٹ دیکھیں, مختصر ہوتی ہے. چاہے یزید کے بارے میں رپورٹ پیش کریں گے نا, 2 جملے رپورٹ پیش کر کے آگے نکل گئے, اپنی صلاحیتیں کسی اور کام میں لگا رہے ہیں. ان کا بیان, مفتی تقی صاحب جیسا دنیا میں شاید کوئی عالم ہو, دنیا میں پاکستان لیول پہ بات نہیں کر رہا, لیکن آپ ان کا بیان سنیں ایسا لگتا ہے شاید یہ عالم بھی نہیں ہے. وہ آدمی کہتا ہے یار یہ تو وہ باتیں کر رہے ہیں جو تبلیغ والے بھی وہی 6 نمبر میں وہی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. ماں باپ کا احترام, علماء کا, ایسے ہی کرتے ہیں نا مفتی تقی صاحب, علماء کا احترام کرو, ماں باپ کا احترام کرو, نماز ٹائم پہ پڑھا کرو, یہ والی تسبیح صبح پڑھ لیا کرو. بیان ان کا ایسے ہوتا ہے. آدمی کہتا ہے یار ہم نے تو سنا تھا یہ ملیشیا ان کو بلاتا ہے اپنی میٹنگ میں, سعودی عرب میں حرمین کے علماء ان کے درس میں بیٹھتے, تو کہ 6 نمبر سننے کے لیے بیٹھتے ہیں. وہ بھائی جب ان کی علمی مجلسیں ہوتی ہیں نا علماء کے ساتھ, پھر یہ والا اسٹائل نہیں ہوتا. پھر وہ عربی میں حوالے نہیں, دھڑا دھڑ عربی میں حدیثیں پڑھ پڑھ کے سنا رہے ہوتے ہیں. آج ان پر بھی لوگ الزام لگا رہے ہیں ان کو حدیثیں نہیں آتی. اگر مفتی تقی صاحب کو بھی حدیث نہیں آتی نا میرے بھائی, پھر شاید دنیا میں کسی کو بھی نہیں آتی. ان کی حدیث کی تکملۃ فتح الملہم ان کی صحیح مسلم کی عربی شرح ہے, اٹھا کے دیکھو دماغ کی چولہے ہل جائیں گی آپ کی. صحیح ہے مسلم کی عربی میں انہوں نے شرح لکھی ہے تکملۃ فتح الملہم, تکملۃ فتح الملہم. فتح الملہم تھی علامہ شبیر احمد عثمانی کی, ان کے انتقال ہو گیا تو پھر انہوں نے مکمل کی اس کو. تو وہ عربی میں صحیح مسلم کی بہترین شرح ہے. تو جس آدمی کو شرح عربی میں سمجھ میں نہیں آتی, وہ الزام لگا رہا ہے کہ مفتی تقی صاحب کو حدیث, یہ ہمارے ملک کا حال ہو گیا ہے یار, کیسے کیسے جاہل ہیں. تو مفتی تقی عثمانی صاحب جو عوام کے سامنے زیادہ علمیت نہیں جھاڑتے نا, اس لیے کہ وہ صحیح عالم ہیں. ان کو پتا ہے کہ عوام کے ٹاپک یہ نہیں ہے کہ میں یہاں بیٹھ کے پیچیدہ جب ان کی آپ علمی مجالس میں جاؤ گے, علمی محفلوں میں, ہم تو گئے ہیں نا, مجلس تحقیقات جب ہوتی ہیں, پھر اس میں انسان کا پتہ چلتا ہے. وہ علماء کے سامنے, علماء کے مینٹل لیول پہ آ کے بات کرتے ہیں, عوام کے سامنے عوام کے لیول پہ آ کے بات کرتے ہیں. تو ہم بھی جو لطیفے سنا رہے ہیں نا, اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیں قرآن و سنت کا پتہ ہی نہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہم کوئی بہت بڑے عالم ہیں, اتنے خالی بھی نہیں اتنے پبلک سمجھ رہی ہے, بس یہ بتانا مقصد ہے. لطیفوں سے لوگ سمجھتے ہیں سالے بیچارے کو کچھ آتا ہی نہیں ہے. میں سالہ کہنے والا تو مجھے بار بار سالے کا تصور پتہ نہیں کیوں آتا ہے. تو بھائی ہم عوام میں بات کرتے ہیں, عوام کے مینٹل لیول پہ آ کے, تو اس میں چٹکلے ہی چلتے ہیں, لطیفے بھی چلتے ہیں. تو ذہنی تفریح کے لیے پھر آدمی کا اپنا مزاج بھی ہوتا ہے نا. تو بات کو بس سمیٹ رہا ہوں 5 منٹ میں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ شیطان کیا کرتا ہے, آپ کو آپ کی منزل سے ہٹاتا ہے. ہماری منزل کیا ہے؟ جنت. تو ہم نے فوکس ان اعمال کو کرنا ہے جو ہمیں کہاں لے کے جاتے ہیں؟ جنت میں. اور وہ اعمال اللہ نے قرآن میں بیان کیے ہیں کہ زنا مت کرو, چوری مت کرو, سمجھ رہے ہو, جھوٹ مت بولو, پیسوں میں کرپشن. یہ ساری آیتیں میں پڑھوں گا نا تو بیان لمبا ہو جائے گا, ایک ایک چیز پر آیت ہے. وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ اِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ. اپنا حق جب لینے کی باری آتی ہے پورا حق لیتے ہو, جب دینے کی باری آتی ہے ڈنڈی مارتے ہو. یہ کام مت کرو. اوفوا بالعہد, کسی سے ایگریمنٹ کرو تو معاہدوں کو پورا کرو. لا يحل لكم ان ترثوا النساء کرہا, عورت کا مال بولو نا مت کھاؤ. سمجھتے ہو؟ بہت ساری اس طرح کی, اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے, کوئی حنفی کا, شافی کا, کوئی اہل حدیث کا, کوئی دیوبندی بریلوی,
اس پہ سب متفق ہیں، لیکن ان چیزوں پہ بحث نہیں ہوتی. ہماری بحث شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ ان موضوعات سے شروع ہوتی ہے جو قرآن نے بیان نہیں کیے. کیوں شروع ہوتی ہے؟ اپنی علمیت کو جھاڑنے کے لیے کہ مجھے یہ بھی آتا ہے. مجھے رفع الیدین کی حدیثوں کا سارا پتہ ہے، مجھے امام کے پیچھے فاتحہ والی حدیث حوالوں کے ساتھ یاد ہیں. کوئی مولوی لے آؤ میرے سامنے جس کو پتہ ہو. یہاں سے شروع ہوتی ہے ہماری تقریر، سمجھ رہے ہو نا؟ ابے عوام کو اس کا کیا فائدہ؟ یہ تو صحابہ میں اختلافی مسئلہ تھا. ہمارے حضرت سے کسی نے فون کر کے پوچھا کہ وہ فلاں کہتے ہیں امام کے پیچھے فاتحہ اگر نہیں پڑھتے نماز نہیں ہوتی. تو حضرت کا اس پہ رسالہ ہے اصل الفتاوی میں عربی میں کہ امام کے پیچھے فاتحہ فقہ حنفی میں جائز نہیں ہے. اس کے دلائل عربی میں رسالہ ہے. تحقیق کتنی تھی، لیکن حضرت نے فون پہ وہ تحقیق نہیں جھاڑی. حضرت نے ان سے کہا کہ جو آپ کو اس بحث میں الجھا رہا ہے نا، کہہ رہا ہے امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھو گے تو نماز نہیں ہوتی، اس سے کہو کہ کیا صحابہ میں بعض ایسے تھے جو فاتحہ پڑھنے کے قائل نہیں تھے؟ تو وہ یقیناً ایسے صحابہ تھے. تو کہا ان کی ہو جاتی تھی، جب ان کی ہو جاتی تھی ہماری بھی ہو جاتی ہوگی. ٹھیک ہے نا؟ مختصر جواب دیا کہ بھائی کوئی اور کام میں لگا اپنے آپ کو، کیونکہ حضرت اس کو وہ رسالے میں الجھا دیتے، پھر وہاں سے جواب، پھر یہاں سے جواب، اور پھر وہ جب مرنے سے پہلے بہت بڑا امام کے پیچھے فاتحہ والے مسئلے میں PhD کر کے جاتا، اور ساری زندگی علماء کو برا بلا کہنے میں. ابے ان کو کیا پتا، یا تو اہل حدیث کی مخالفت میں زندگی کھپا دیتا یا حنفیوں کی مخالفت میں. صحابہ کرام میں فاتحہ پڑھنے والے بھی تھے اور نہیں پڑھنے والے بھی، لیکن ان بحثوں کو انہوں نے موضوع نہیں بنایا. جس کے پاس جو حدیث پہنچی عمل کر رہا ہے اس پہ. انہوں نے موضوع کس کو بنایا؟ روم اور فارس کو. لڑنا ہے بھائی، جہاد کرنا ہے. سلطنت بڑی بڑی جو سلطنتیں ہزار سال سے ان کے اکھاڑ کے پھینک دیا انہوں نے، اکھاڑ کے وہاں جا کے اسلام قائم کیا. پھر کوئی زور سے آمین کہہ رہا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے آہستہ آمین، اگلے کی واٹ لگا دی. اگلے کی کیا لگا دی؟ ایسی کی بت پرستی ختم کر دی. محمود غزنوی نے سومنات کے مندر توڑ دیا نا، حنفی تھا محمود غزنوی، تو اس کو شافیوں سے بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا، کیونکہ ہندوستان میں کیرلا میں شافی بھی بہت تھے، انہوں نے بھی محمود غزنوی کا ساتھ دیا ہوگا. انہوں نے کہا بھائی بت پرستی کے سب خلاف ہیں، کوئی بات نہیں یار، فاتحہ پڑھ رہا ہے نہیں پڑھ رہا، یوں کر رہا ہے نہیں کر رہا تو اللہ کی عبادت ہے نا، تو اس سے کیا ہو جاتا ہے، یوں کر لیا یوں نہیں کیا. آپ نے ایسے ایشوز بنا دیے قوم میں، اور لوگ پھر انہی لوگوں کو بہت بڑا اسکالر سمجھ رہے ہیں، حالانکہ یہ اندر سے کیا ہوتے ہیں؟ کھوکھلے. جس کے پاس علم میں مضبوطی ہوگی وہ کبھی بھی ان مسائل میں قوم کو الجھانے کی کوشش نہیں کرے گا. اس کو پتہ ہے قرآن کے اصل موضوعات یہ ہیں نہیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارا ہدف کیا ہونا چاہیے؟ جنت. شیطان کا ہدف کیا ہے؟ میں کہہ رہا تھا شیطان اپنے ویژن میں اور اپنے ٹارگٹ میں کلیئر ہے، ہم کلیئر نہیں ہیں. تبھی شیطان کی پلاننگ بڑی جاندار ہوتی ہے. ہماری پلاننگ جاندار اس لیے نہیں، پتہ ہی نہیں ہوتا سالے جانا کہاں ہے، ہم نے ڈاکٹر بننا ہے کہ باکسر بننا ہے، یزید پہ PhD کرنی ہے، بنو امیہ پہ PhD کرنی ہے. ہمارا ہدف ہی کلیئر نہیں ہے. شیطان کا ہدف کلیئر ہے. شیطان کہتا ہے تو بنو امیہ پہ PhD کر نہ کر، میں تجھے ان اعمال سے روکوں گا جو تجھے جنت میں لے جانے سے روکیں گے. کیوں کرتا ہے یہ؟ بس یہ بات اس لیے کرتا ہے کہ شیطان کو ہم سے بغض اس لیے ہے کہ اللہ نے شیطان کو جنت سے نکال دیا تھا، اور آدم کو کہاں لے گیا تھا؟ اللہ جنت میں. تو اس کا پڈا ہم سے بنو امیہ کا نہیں ہے، صحیح ہے نا؟ امام کے پیچھے فاتحہ والا نہیں ہے، رفع الیدین والا نہیں ہے. شیطان کا پھڈا ہم سے یہ ہے کہ اس کمبخت انسان کی وجہ سے میں اللہ کے دربار سے نکلا ہوں، یہ PhD کر لے یزید کے معاملے میں، یہ کمبخت جنت میں نہ جائے، ہر اس عمل سے اس کو روک دوں جو اس کو جنت میں لے جائے گا. تو وہ عمل وہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے، جن کو الحمد سے لے کے والناس تک قرآن ڈیفائن کرتا ہے. تو وہی جنت کا اللہ قرآن میں تذکرہ کر رہا ہے کہ انسان کہے گا جس کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ کہے گا مجھے یقین تھا کہ ایک دن میرے اعمال سے ملاقات ہونے والی ہے، لہذا میں نے پہلے سے وہ اعمال اختیار کر لیے جو اللہ نے قرآن میں بتائے تھے. میں نے وہ اعمال کو فوکس کر کے پہلے سے رکھا ہوا تھا. اور بہت سے ایسے ہوں گے ابے یار ہم جنت پہ ایمان بھی لے کر آئے اور ہمیں یقین بھی تھا جنت بھی برحق ہے، جہنم بھی برحق ہے، لیکن ہم نے جو اعمال فوکس کیے اس کی وجہ سے دنیا میں تو ہم بہت بڑے چیمپئن بن گئے، لیکن قبر میں ہمیں اس کا کخ بھی فائدہ نہیں ہو رہا. کیونکہ اللہ تو کہے گا میں نے یہ علامتیں بیان کی تھیں اہل جنت کی، یہ والی تم میں کیا ہیں؟ شارٹ. اہل جنت راتوں کو اٹھ کے تہجد پڑھتے ہیں، اہل جنت رشتہ داری جوڑتے ہیں، ان غریبوں کو مال کھلاتے رہتے ہیں، بہت ساری جو بھی اس پہ ٹاپک تو بڑا لمبا ہو جائے گا. تو وہ والی تمہارے اندر کوئی بھی نہیں. تمہارے اندر یہ ہے کہ فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا، ڈمکانا نے یہ کر دیا، تو فلاں نے یہ کر دیا، نمبر پلیٹ ٹھیک ہے نا لگا. اور ان سب باتوں کے جواب ہیں، سب کے پاس جواب ہیں. لوگ کہتے ہیں نا جواب نہیں ہے، جواب ہیں، دے دیے علماء نے، آپ یوٹیوب پہ سرچ کریں. تو ہم چاہتے ہیں کہ ان چیزوں
ان چیزوں سے لوگ نکلیں, لوگ کسی اور چیز کو فوکس کریں. اور جب آپ میں ضد ختم ہو جائے گی نا, پھر دلیل سے جواب بھی آپ کو سمجھ میں آئے گا. ابھی تو ضد کا مسئلہ بنا ہوا ہے. جب انسان کسی چیز کو انا کا مسئلہ بنا لیتا ہے, آپ دلائل کے انبار لگا دیں, وہ کبھی بھی ان دلائل کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا, ایک نئی بحث چھڑتی ہے. ایسے موضوعات کو کیا ہوتا ہے, ٹھنڈا ہونے دو. جب نیوٹرل ہو جاتے ہیں نا لوگ, پھر آپ آرام سے ایک بات سمجھاتے ہو, لوگوں کی سمجھ میں وہ بات آتی ہے. ابھی تو انا کے مسئلے بنے ہوئے ہیں, یہ ابھی کس کی سمجھ میں آئے گا بھائی یہ. تو اللہ تعالیٰ سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے.